کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایران نے ریزسٹنس دکھائی ہے اور اس وقت تک ایران جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے امام مہدی کی امداد شامل ہے؟ یہ تو شاید میں نہ بتا پاؤں آپ کو کہ ان کی پشت پر جناب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بات فور شور میں جانتا ہوں، اہل تشیع میں ایک زبردست خوبی سامنے آئی ہے۔ جب بھی کہیں ان کا کانفلکٹ ہوا، کلیش ہوا، یہ فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں نہ صرف فارملی بلیو کرتے ہیں بلکہ اس سے روشنی اور اسٹرینگتھ بھی لیتے ہیں جو ناقابل شکست ہے۔ ابھی جو جنگ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور جو ہے قریب ترین ہے اور اس کے آثار اور اس کی نشانیاں نمایاں ہونے لگی ہیں؟ جناب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور تو قریب ہے، نشانیاں بہت سی پوری ہو چکی ہیں اور جو باقی رہ گئی ہیں وہ تیزی سے پوری ہو رہی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسی جنگ کے دوران ظہور ہوگا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں یہ اینڈ آف ٹائمز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا بگننگ آف اینڈ آف ٹائمز ہے؟ میرا نہیں خیال، یہ ایکسپیکٹڈ تھا جو کچھ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کو دیکھیے، انہوں نے کس تیزی سے ریڈ کیا کہ امریکہ زوال کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اگلے 10-12 سال میں اتنا افیکٹو نہیں رہے گا جتنا آج افیکٹو ہے، کہ اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو ہی ان کا باعزت سروائیو ہے۔ اس وقت عالمی دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں کیونکہ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے۔ عالم اسلام کی سپر پاور کے طور پہ آپ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، وہ وقت اٹ از جسٹ اراؤنڈ دا بینڈ، ابھی کچھ عرصے میں دیکھ لیں گے آپ۔ اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ عالم میں ہمارا امیج بڑی تیزی سے اوپر چلا جائے گا۔ اس کے بعد ہونے والے واقعات ایک بار پھر پروو کیا ابھی ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اتفاق نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ 10-11 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے فائنینشلی پاکستان بہت اوپر چلا جائے گا۔ انڈیا خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ جو پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے موجودہ حالات میں، اس کی تکلیف کس قدر ہے۔ انڈیا کا اگلا قدم افغانستان پاکستان کو چاہے گا کہ بلیڈ آؤٹ کر دے۔ اس وقت پاکستان دو سانپوں کے گرد گھرا ہوا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے تو یہ جرت تو نہیں کریں گے، لیکن کوئی سازش پنپ رہی ہے دہلی کے اندر۔ اگر بھارت تو ان کا بڑا پرانا نظریہ ہے۔ گریٹر اسرائیل کچھ سال پہلے پبلک ہوا، انڈیا نے کبھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا دل سے۔ دشمن ہے ہمارا۔ پاکستان میں بہت کام ہوا ہے، ہو رہا ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ ہمارے پاس وسائل بے پناہ ہیں، ان وسائل کو ہم بروئے کار لا کے اگر اس طرف کو موو کر جائیں، پتہ ہی چلے گا کہ دنیا کا کوئی ملک مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ دعا پونجی ہے، دعا کا فلسفہ کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، کہ رب تعالیٰ بن مانگے بھی عطا کرتا ہے، اس میں اس کی مخلوق کا جذبہ شکر اور ایکنالجمنٹ کہاں ہے اس کی رحمتوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت میں مصروف رہے، دعا مانگتے رہے، لیکن یہ تو دیکھیے کہ دعا کے الفاظ کیا تھے۔ وہاں بھی اللہ کے دین کی فکر تھی۔ یہ ایک چیز ہے کہ نوجوان مایوس نظر آتا ہے دعا سے بھی۔ کیا انسان کو اپنی خواہشات پر قابو رکھنا چاہیے یا پھر خواہشات کم کر دینی چاہیے یا کرنی ہی نہیں چاہیے خواہشات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز کا آفیشیل پوڈ کاسٹ، میں ہوں خاور بخاری۔ ناظرین، تصوف کے حوالے سے اگر بات کریں تو بر صغیر میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ روحانیت کی تلاش کرتے ہیں وہ ایک نام ضرور جانتے ہیں، اور وہ نام آج میرے درمیان موجود ہیں۔ اور میری خوش قسمتی ہے، میں نے بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں، بہت سارے پوڈ کاسٹ کیے ہیں، لیکن یہ جو آج میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، آج جو انٹرویو کر رہا ہوں، یہ میری زندگی کا حاصل ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں سید سرفراز احمد شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، میں نے کچھ زیادہ اتنا لمبا تعارف نہیں کروایا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کا تعارف کرواؤں تو یہ ایسا ہے جیسے کہ میں لوگوں کو علمیت جھاڑ رہا ہوں۔ میں کچھ زیادہ بولنا نہیں چاہوں گا۔ شاہ صاحب، شروع کرتے ہیں۔ اس وقت خطے کے جو حالات ہیں، ایران، یہ اسکول آف تھاٹ وہاں پایا جاتا ہے ایرانی مجتہدین میں اور آیت اللہ میں جو مراجع ہیں، کہ ان کا رابطہ جو ہے وہ امام مہدی کے ساتھ ہے، اور وہاں سے پھر ان کو جو فتویٰ وہ نکالتے ہیں، یہ شیعہ اسکول آف تھاٹ میں پایا جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایران نے ریزسٹنس دکھائی ہے
اور اس وقت تک ایران جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے امام مہدی کی امداد شامل ہے؟ کوئی ایسا آپ کے ذہن میں کوئی، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو شاید میں نہ بتا پاؤں آپ کو کہ ان کی پشت پر جناب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بات فار شور میں جانتا ہوں کہ اہل تشیع میں ایک زبردست خوبی سامنے آئی ہے. جب بھی کہیں ان کا کانفلکٹ ہوا، کلیش ہوا، کہیں بھی ان کی جنگ لگی، تو ان سب کے اندر یہ فیکٹر دیکھنے میں آتا. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں بھی یہ فیکٹر دکھائی دیتا. وہ یہ ہے کہ یہ فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی اس میں نہ صرف فارملی بلیو کرتے ہیں بلکہ اس سے روشنی اور اسٹرینگتھ بھی لیتے ہیں. جی ٹھیک، بالکل بالکل تو صحیح. وہ جو فلسفہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ انہیں ایک ایسی اسٹرینگتھ دیتا ہے جو ناقابل شکست ہے. جی واہ. ان میں یہ ایک جذبہ ضرور میں جانتا ہوں کہ وہ موجود ہے، اور اب بھی اگر وہ ڈٹے ہوئے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے پر، تو اس کے اندر بھی ان کی جو ان میں ایک استقلال نظر آتا ہے. میری سمجھ کی حد تک تو روشنی وہیں سے شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے وہ ڈیرائیو کر رہے ہیں. اگر صاحب یہ ایک جو سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے اندر امام حسین تو پوری مسلم امہ کے لیے پوری یہ کائنات شہادت، کی پوری کائنات کے لیے یہ نمونہ ہونے چاہیے. تو صرف ایک مکتبہ فکر ہی کیوں اتنا شہادت کے حوالے سے اتنا جوش و جذبہ رکھتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جی وہ شاعر مشرق کہلاتے ہیں، لیکن ان سے استفادہ صرف چند لوگ کر پاتے ہیں جو ان کے فلسفہ سے متاثر ہیں. متاثر. اہل تشیع حضرات ہمارے بھائی ہیں، بالکل. وہ جس جذبے اور روح کے ساتھ ہر سال محرم کا اہتمام کرتے ہیں، شاید وہ ان کا بچپن ہی سے ذہن پہ راسخ ہو جاتی ہے یہ بات صلاحیت کر کہ جاتی ہے. جی شہادت کا فلسفہ کیا ہے ہاں. اور انسان کو کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے، انسان تاریخ میں نام کیسے چھوڑ جاتا ہے. اگر جناب واقعہ کربلا ہی کو دیکھ لیجیے آپ، جی جی بالکل. بظاہر اگر ہم غیر جذباتی ہو کے دیکھیں تو جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیاوی کامیابی ایز سچ نظر نہیں آتی، ایسے ایز سچ، لیکن فتح اتنی بڑی ہے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہر آدمی نام جوڑنا چاہتا ہے. یزید جس کی اتنی طاقت تھی، اس کا کوئی نام لیوا آپ کو نظر نہیں آئے نظر گا، نہیں آتا. اس کی اولاد کا نام و نشان آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ بے اولاد مرا ہو، نسل اس کی بھی ہے، لیکن اس کے نام کے ساتھ کوئی اپنا نام جوڑنا نہیں چاہے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرا حسب نسب جا کے یزید کے ساتھ ملتا ہے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر آدمی اپنا نام وہاں جوڑنا چاہے گا. یہ اتنی بڑی فتح ہے. تو ان اہل تشیع کا
معاملہ چونکہ بچپن ہی سے وہ دیکھتے ہیں، جو ہی بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کربلا، پھر ان کے مصائب سنتے ہیں تو وہ امپرنٹ ہوتا ہے ان کے ذہن پر، اور اسی سے یہ اسٹرینگس بھی ڈیرائیو کرتے ہیں۔ ڈیرائیو کرتے شاہ صاحب، ایک حدیث بہت، جب پہلے 12 دن کی جنگ مسلط کی گئی تھی ایران کے پر اسرائیل کی جانب سے، اس وقت بھی یہ حدیث کافی لوگوں کو سنائی گئی، اور خراسان سے جب سیاہ پرچم نکلیں گے تو اس لشکر میں ابھی جو جنگ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ قریب ترین ہے، اور اس کے آثار اور اس کی نشانیاں نمایاں ہونے لگی ہیں؟ اور یہ خراسان سے کالے پرچموں والی جو حدیث ہے، اس کا بھی مفہوم بتا دیجیے گا کہ یہ آیا حدیث ہے کیا؟ جناب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور تو قریب ہے، اچھا، نشانیاں بہت سی پوری ہو چکی، اور جو اللہ، باقی رہ گئی ہیں وہ تیزی سے پوری ہو رہی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسی جنگ کے دوران ظہور ہوگا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا۔ یہ یقینی طور پر اسلام کا احیا تو ہونا ہے، اسے دنیا میں پھیلنا ہے۔ صحیح، جو رینیسنس آف اسلام ہے جی بالکل، وہ تو پکی بات ہے، اور یہ چھائے گا کب یہ نہیں معلوم، لیکن قرائن یہ بتاتے ہیں کہ شاید وہ وقت بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ ٹھیک۔ یہ اس وقت کے جو دنیاوی حالات ہیں، یہ تو ایسے جیسے ہر آنے والی جو صدی ہے، جو آنے والی دہائی ہے، وہ پچھلی دہائی سے زیادہ تباہیاں لے کے آ رہی ہے۔ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسانی وجود ہے وہ اس وقت شدید خطرے میں ہے، اور یہ جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، یہ اینڈ آف ٹائمز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا بگننگ آف اینڈ آف ٹائمز ہے؟ میرا نہیں خیال، ٹھیک۔ یہ ایکسپیکٹڈ تھا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دکھائی دیتا تھا، ٹھیک، آدمی نوشتہ دیوار پڑھ سکتا تھا کہ یہ ہوگا، اس لیے کہ جو کچھ دنیا کے احوال بالعموم اور مسلمانوں کے احوال بالخصوص یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ اگر ہم مسلمان عقل کے ناخن نہیں لیتے تو ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ قانون فطرت ہے، ٹھیک، ہم عالم الاسباب میں رہتے ہیں، یہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے، یہاں ہر چیز کا ایک سبب ہے، حتیٰ کہ موت بھی بلا سبب نہیں آتی، اس کا بہانہ بنتا ہے، حالانکہ وہ اٹل ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے جاندار، اس کو دنیا سے جانا ہے، بالکل، لیکن اس کا بھی ایک بہانہ بنتا ہے، اس لیے کہ دنیا ہے ہی عالم الاسباب، اس میں کاز اینڈ ایفیکٹ کار فرما ہوتا ہے۔ کار فرما، یہ ہم قانون فطر کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے ٹھیک، کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، مارنے والوں ہی سے مدد طلب کریں، اور پھر یہ توقع رکھیں کہ ہمارا مستقبل بڑا روشن ہوگا۔ وہ تو نظر آ رہا تھا کہ کیا ہے، لیکن ایک اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور رب تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل، شاید اس کے نتیجے میں ہم لوگ اتحاد کی طرف چلے جائیں، کیونکہ
اسلام میں کہیں قومیت کا تصور ہے نہیں، ہے نہیں، بالکل تفرقے کا امہ ہے۔ امہ ہے۔ یہ جو قومیت کے قصے میں مسلمان پڑ گئے، اپنے اپنے ملک کو ہم سنبھال کے بیٹھے ہیں، ایسے ممالک جن سے ہماری سرحدیں ملتی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بھی کوئی کنسرن نہیں ہوتا۔ یہ انشاءاللہ تعالی اس جنگ کے نتیجے میں تبدیلی بہت کچھ آئے گی۔ یہ آپ کی نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ مسلم امہ اتحاد ہو۔ میرا ایک سوال تھا جو میں کرنے سے پہلے گھبرایا ہوا تھا، لیکن آپ کی اس بات سے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس وقت مسلمان تفرقے کا شکار، کبھی قومیت کے نام پہ، کبھی بارڈرز کے نام پہ، ترک ہیں، فارس کے لوگ فارسی ہیں، وہ اجمی ہیں، عرب کے لوگ ان کو اجمی سمجھنے کی وجہ سے ان کا ساتھ نہیں دیتے، پاکستان کے لوگ اپنے شیعہ سنی اختلافات میں بٹے پڑے ہیں۔ مسلم امہ جو ہے وہ اس کا صرف ایک ملک جو ہے بطور امت صہیونی طاقتوں کے ساتھ اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہا ہے، چاہے 40 سال سے اپنے لیے اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے علاوہ مسلمانوں کی قیادت میں بہادر لیڈران کا فقدان رہا ہے؟ پاکستان میں دو بار میری ہوش میں ایسا واقعہ ضرور پیش آیا۔ ٹھیک۔ ایک 60s میں واقعہ پیش آیا، ہمارے یہاں اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے کوشش کی کہ مسلمان ملک اکٹھے ہو جائیں، بھلے اپنی قومیت برقرار رکھیں لیکن یہ ایک ہو جائیں۔ 1974 میں؟ نو، یہ میں بات کر رہا ہوں mid 60s کی۔ 60s، ٹھیک۔ اس کے نتیجے میں علاقائی تعاون RCD سے، جسے ہم کہتے ہیں ریجنل کوآپریشن، جی، وہ RCD وجود میں آ گیا۔ خیال یہ تھا کہ اگلے 2-3 سال میں اس میں افغانستان بھی شامل ہو جائے گا، اس میں عراق بھی شامل ہو جائے گا، لیکن اسلام مخالف قوتوں نے اس پلان کو بڑی بری طرح ڈیفیٹ کر دیا۔ دوبارہ 74 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کوشش کی اور ایک حد تک کامیاب ہوئے، لیکن پھر وہی کچھ ہوا کہ اسلام مخالف قوتوں نے رول پلے کیا اور بھٹو صاحب بھی دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح 73 کی لڑائی کے نتیجے میں شاہ فیصل نے تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا، اور لگتا یوں تھا کہ جیسی کامیابی ملی ہے اب اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا ایک اتحاد قائم ہوگا، اور وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو بھی انہی قوتوں نے ختم کرا دیا۔ ہمیں تھوڑا سا ہوشیار رہنا پڑے گا، دشمن سے بھی سبق لے لینے میں، دشمن سے بھی سیکھ لینے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اسرائیل کو دیکھیے، انہوں نے کس تیزی سے ریڈ کیا کہ امریکہ زوال کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اگلے 10-12 سال میں اتنا افیکٹو نہیں رہے گا جتنا آج افیکٹو ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس قوت سے جو آج کل اس کے پاس ہے اس سے فائدہ لیں اور اپنے دشمنوں کو زیر کر لیں۔ انہوں نے اس طرح سے منورز کی ہیں کہ وہ امریکہ کو اپنے ٹریپ میں واک کرا لیا انہوں نے، اور ایران پہ حملہ آور کروا دیا۔ دشمن کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے بڑے ہونے کی نشانی ہے کہ وہ اپنے دشمن کی چالوں کو بھی اپریشیٹ کرے۔ وہ اس کی چالوں میں آئے نہیں لیکن اس کو اپریشیٹ ضرور کرے، یہ بڑے کھلے دل کی نشانی ہے۔ تو اگر اسرائیل یہ کام کر سکتا ہے تو رب تعالیٰ نے ہمیں اس سے کہیں زیادہ وسائل عطا فرمائے ہیں
بحیثیت مسلمان امہ کے جو ہمارے وسائل ہیں وہ بے پناہ ہیں اس وقت. اگر اور کچھ نہیں، مسلم ممالک اگر امریکہ میں اپنا جمع شدہ سرمایہ ہی نکال لیں تو اس کی اکانومی میں سے 28% غائب ہو جائے گا اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا. شاہ صاحب یہ غلطی جو ہے یہ کیوں کی مسلم امہ نے کہ اپنا جو سرمایہ تھا وہ ایک دشمن کے پاس رکھوا دیا اور ایسی پالیسی پہ رکھوا دیا کہ یکا یک ہم نکال بھی نہیں سکتے اس کو. مطلب ہم یہاں اگر کسی جنگ میں پھنس جائیں تو ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ سرمایہ کہاں سے آئے گا. یہ شاید برسوں کی محکومی کا نتیجہ ہے. شاہ سعود کے زمانے میں جب نیا نیا تیل دریافت ہونا شروع ہوا تھا تو شاہ سعود نے امریکہ سے کچھ پیسہ مانگا تھا. جی تاریخ ہے. انگریز سے بھی پیسہ مانگا تھا. یہ ابتدا وہاں سے ہو گئی تھی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے وسائل پر قبضہ ہوتا چلا گیا. ہم یہ غلطی کرتے ہیں لیکن اس میں شاید ہماری برسوں کی جو غلامی ہے، جو محکومیت کے ذریعے اثر گزاری زندگی ہم نے، شاید اس کا نتیجہ ہے. لیکن رفتہ رفتہ اب آنکھیں کھل رہی ہیں. اس جنگ نے بہت کچھ سکھایا ہے. مسلمان بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہوئے ہیں اور امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس جنگ کے نتیجے میں جو سیکھے گئے سبق ہیں ان میں سب سے بڑا سبق یہ ہوگا کہ اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو ہی ان کا باعزت سروائیول ہے. پاکستان کے حوالے سے آپ کی بڑی پازیٹیو رائے ہے آنے والے وقتوں میں، اور آپ نے کہہ بھی رکھا ہے کہ پاکستان کے 2 سال پہلے بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان بھارت سے ایک جنگ لڑے گا. اس وقت عالمی دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں کیونکہ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے. کیا پاکستان اتنا آنے والے وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام کی سپر پاور کے طور پہ آپ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان یقیناً اقوام عالم میں ایک اپنی انفرادی حیثیت انجوائے کرے گا انشاءاللہ. وہ وقت آ گیا ہے. بالکل وہ وقت، اٹ از جسٹ اراؤنڈ دا بینڈ. وہ ابھی کچھ عرصے میں دیکھ لیں گے آپ، اس کے آثار نظر آتے ہیں. میں لوگوں کو ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ مئی کا واقعہ، مئی 25 کا واقعہ، کوئی آدمی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ جو کچھ واقعہ پیش آیا اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ عالم میں ہمارا امیج بڑی تیزی سے اوپر چلا جائے گا. یہ قدرت کی طرف سے امداد تھی، دے دی گئی. اس کے بعد ہونے والے واقعات نے ایک بار پھر پروو کیا کہ قدرت اس وقت ہماری سائٹ پر ہے اور کام کر رہی ہے کہ ہم کسی طرح سے عالم اسلام میں سربلند ہو جائیں، اور وہ ہو رہے ہیں. ابھی ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. 3 وزرائے خارجہ کی میزبانی کی اور پھر بیجنگ میں ابھی اسحاق ڈار. تو یہ جو کچھ آج کل کردار ادا کر رہا ہے پاکستان، اس سے اس کا امیج بہت بلند ہو رہا ہے. تو چیزیں ادھر کو مستقل جا رہی ہیں. صرف دیکھنے والی نظر چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں اتفاق نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ایک یہ منظم قدرت ایک طے کا شدہ پروگرام کے تحت آگے چل رہی ہے. ٹھیک. تو اور 10-11 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے فائنینشلی پاکستان بہت اوپر چلا جائے گا. جو پوائنٹ آف کنسرن ابھی باقی ہے وہ ہے ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن اور
ہماری گرفت سیاسی معاملات پر، اس پہ توجہ دینا باقی ہے، ورنہ قدرت تو دلا دے گی پاکستان کو عزت، پہلے بھی دلوا دی قدرت، گزشتہ 8-10 مہینے میں۔ عمل بھی ضروری ہے۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ یہ والی سائڈ جو ہے اس پہ ہم توجہ دیں اور اس کو بہتر کر لیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن۔ انڈیا خاموش نہیں بیٹھے گا، ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ جو پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے بالکل موجودہ حالات میں، اس کی تکلیف کس قدر ہے انڈیا کو۔ انڈیا، جی ایک المیہ یہ ہے کہ ان کے ہائیسٹ لیول پر جہاں ڈپلومیٹک لینگویج مسٹ ہوتی ہے، جی وہاں بھی وہ غیر محتاط گفتگو پبلکلی کر رہے ہیں، الفاظ جو استعمال کر رہے ہیں ڈپلومیٹک نارمز میں وہ کبھی استعمال نہیں ہوتے۔ وہ شو کر رہا ہے کہ انڈیا فرسٹریٹ کتنا ہوا ہے، دل ملایا ہوا، جو کچھ پاکستان انجوائے کر رہا ہے اور جو کچھ ان کے ساتھ پیش آ رہا ہے، ہر قدم پر رسوائی ملتی ہے۔ رسوائی، تو وہ فرسٹریشن ان کے منسٹریل لیول پر بھی دکھائی دیتی ہے، ہائیسٹ لیول پر بھی دکھائی دیتی ہے۔ وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا بالکل کہ جو کچھ اس کے ساتھ بیت رہا ہے وہ کبھی نہیں یہ پسند کرے گا کہ پاکستان ایک نمایاں حیثیت اختیار کر جائے۔ وہ وایا افغانستان، اور یہ بہت دیر سے میں کہتا چلا رہا ہوں کہ انڈیا کا اگلا قدم یہی ہے کہ وہ وایا افغانستان پاکستان کو چاہے گا کہ بلیڈ آؤٹ کر دے۔ وہاں ہمیں بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے، بہت ہی سوچ سمجھ اور دور اندیشی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ یہ جب سے الیکشن جیتنے کا معاملہ آیا ہے، الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن کروا دیا جاتا ہے بھارت کے اندر، ایسا لگتا ہے جیسے درندے کے منہ کو خون لگ گیا۔ اور وہاں پہ جو اکھنڈ بھارت تحریک ہے، آر ایس ایس نے اس کو اور مزید زور دے دیا ہے۔ ایک طرف اکھنڈ بھارت ہے، اوپر جو ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ کہ اکھنڈ بھارت جو ہے وہ مدر لینڈ نظریہ ہے، اور جو گریٹر اسرائیل ہے وہ فادر لینڈ ہے۔ یہ مودی کا بیان بھی اس طرح کا ہے۔ یہ دونوں نظریات جو ہیں یہ فتنہ دجالی ہیں، یہ دجالی فتنہ ہے۔ اور یہ نظریات آئے کہاں سے، اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل کے؟ اکھنڈ بھارت تو ان کا بڑا پرانا ایک نظریہ ہے۔ گریٹر اسرائیل یہ بھی کچھ سال پرانا، بلکہ کچھ سال پہلے پبلک ہوا، ہاں جی، لیکن ان کا نظریہ تو 48 کا ہے۔ جی بالکل۔ اکھنڈ بھارت تو کئی 100 سال پرانا ہے، اور جیسے ہمارے یہاں کہا بھی جاتا ہے کہ انڈیا نے کبھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا دل سے۔ وہ ہر قیمت پہ چاہتا ہے، اسے ملیٹریلی بھی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، سیاسی سطح پر بھی کوشش کی ہے، ڈپلومیٹیکلی بھی اس سے کوشش کی کہ پاکستان کو تنہا کر دے۔ ہر بار آزماتا ہے، دشمن ہے ہمارا، اور مجھ سے اگر پوچھے تو وہ دشمن کا حق ہے کہ وہ سازشیں کرے۔ یہ ہمیں اتنا جاگتے ہوئے ذہن کا ہونا ضروری ہے کہ ہم دشمن کی سازشوں کو وقت سے پہلے ریڈ کر لیں اور انہیں کامیاب نہ ہونے دیں، ورنہ وہ تو دشمن ہے، وہ تو کریں۔ اس کے پاس ایک ٹرے میں سجا ہوا کھانا تو ہمارے لیے نہیں ہے، اس کے پاس تو ہمارے لیے سازشیں اور گولی ہے، وہ اس کا حق ہے۔ لیکن ہمیں بہت الرٹ رہنا ہے کہ اس کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے دیں۔ یہ صرف آپ کا یہ جو بیان ہے یہ نریندر مودی کے لیے
بھارت کے اندر کچھ عاقل اور سین وائسز بھی تو ہیں جو یہ سروارکر آئیڈیالوجی اور مودتوا اور ہندوتوا کا جو الائنس ہے اس کو وہ نہیں فرسوتا کہتی ہیں، اور اس کو وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم مانتے اس چیز کو، ہمیں امن چاہیے. تو کیا بھارت کے اندر کچھ ایسی رجیم چینج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا رجیم بھی آئے گی جو تعلقات بہتر کرے گی پاکستان کے ساتھ؟ رجیم تو چینج ہو جائے گی، ان کے اور معاملات میں ویوز بھی چینج ہو جائیں گے، لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو ہمیں یہ توقع قطعی طور پر نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی وقت آئے گا کہ ہندو پاکستان کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھے گا، کہ یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہمیں الرٹ رہنا ہے اور ہمیں ان کی ایک ایک چال پر گہری نظر رکھنا ہے تاکہ وہ کامیاب نہ ہونے پائیں، اور انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ اس وقت پاکستان دو سانپوں کے گرد گھرا ہوا ہے، اور ان جو سانپ ہیں دو وہ افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں. میں افغانستان کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہاں پہ جو طالبان رجیم ہے اس کے تو مخالف ہیں، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے اور انڈیا ہے، آنے والے وقت میں پاکستان بیک وقت ان دونوں سے کوئی جنگ ہے، اور چونکہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے تو یہ جرت تو نہیں کریں گے، لیکن کوئی سازش پنپ رہی ہے دہلی کے اندر. ہم اپنے پروفیشن میں بجٹنگ اینڈ فور کاسٹنگ کرتے ہیں، اس میں جو فور کاسٹنگ ہوتی ہے وہ بیسڈ ہوتی ہے آن ہسٹوریکل ڈاٹا. جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے وہ ہر جگہ کام آتا ہے. مسلمانوں کی ہسٹری پر چلے جائیے آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے، اس وقت بھی مسلمانوں کے درپے تھی یہ ساری قوتیں. اس وقت بھی دو سپر پاورز تھیں، رومن اینڈ پرشین. آن ٹاپ آف دیٹ یہودی بھی تھے، دوسرے بھی تھے. مسلمانوں نے عروج پایا، اور ایسا عروج پایا کہ ہم نے مغرب کو تعلیم دینا شروع کر دی. وہ تو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ مسلمان تھے جنہوں نے انہیں علم کی روشنی دی تھی. جی. اس وقت اگر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہی رویے اپنا کے آج کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ یقیناً کامیاب ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ہم رویوں کو اس طرح کا کر لیں جیسے 1450 سال پہلے مسلمانوں کے تھے. آج بھی جو مسلم کنٹریز ہیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو سمجھ کیوں نہیں پا رہی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی کا زمانہ ہے، ابھی اے آئی وارفیئر ہو رہی ہیں. وہ ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہیک کر لیتے ہیں. ہم نے تو دیکھا کہ ایران نے بھی کئی اسرائیلی چینلز کو ہیک کیا، اور یہ ساری باتیں پیچھے ہیں. لیکن نیوکلیئر انہوں نے بنایا، چلیں پاکستان نے نیوکلیئر حاصل کر لیا، کوئی بھی مسلم کنٹری اب تک نیوکلیئر تک رسائی حاصل نہیں کر پائی. یہ جو زوال ہے، یہ زوال اب تو خیر عروج کی جانب جانا چاہیے، اتنا عرصہ بیت چکے اس زوال کو، تو یہ کب ختم ہوگا؟ ایک بات جو میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کبھی سبق نہیں سیکھتا اگر اپنے فیلئرز کی روٹ کازز کو ایگزامن نہ کرنا شروع کرے. ہمیں اس سے ایک قدم اور آگے جانا پڑے گا کہ جو ہماری کامیابی تھی، 700 سال ہم نے دنیا کو رول کیا ہے، بے شک. دنیا کو علم کی نئی جہتوں سے روشناس کرایا ہے. اس کو ہمارے دشمن بھی مانتے ہیں کہ جو کچھ آج ان کے پاس ہے اس کی بنیادیں اس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر قائم ہے جو مسلمانوں نے کی تھی. تو جب ہم یہ ایگزامن کر لیتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا راز کیا تھا کہ ہم ہر طرح کے علوم میں، ایک صرف سائنس نہیں، فزکس یا کیمسٹری کی بات نہیں، تمام ڈائمینشنز آف نالج ہم اس میں ریسرچ کر رہے تھے اور نئی سے نئی چیزیں انٹروڈیوس کرا رہے تھے، نئی سے نئی تھیوریز ہم
انٹروڈیوس کرا رہے تھے تو ہمیں عروج تھا. تو یہ ایک ریزن اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ ہماری عروج میں مین فیکٹر کیا تھا. وہ تھا مسلمانوں کا علم. ابو علی سینا تھے جب نہیان 800 سال پہلے ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے منہ موڑا اور آہستہ آہستہ ہم زوال کی طرف جانا شروع ہوئے ہیں. تو آج ہم آ گئے. جب ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ عروج کے ریزنز کیا تھے اور زوال کے ریزنز کیا ہیں, تو پھر ہم سبق سیکھتے ہیں کہ آج بھی اگر اٹھنا ہے تو اٹھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم پھر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف چلے جائیں. پاکستان میں بہت کام ہو رہا ہے لیکن کافی نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم دوسرے ممالک کو دیکھ لیں, وہاں بالکل نہیں ہے. ہمارے پاس وسائل بے پناہ ہیں. ان وسائل کو ہم بروئے کار لا کے اگر اس طرف کو موو کر جائیں تو پتہ ہی چلے گا کہ کچھ عرصے کے بعد دنیا کا کوئی ملک مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. لیکن یہ ایجوکیشن ہمیں دینی ہوگی مسلمانوں میں. جب ہم ایجوکیٹ کر لیں گے اور ذہن کنونس ہو جاتے ہیں تو لوگ ادھر کو جائیں گے. وہ ایفرٹ نہیں ہے کہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ ہمارے عروج کے وجوہات کیا تھیں اور زوال کے وجوہات کیا ہیں. اور یہ کتنے سالوں سے یہ ایفرٹ کر ہی نہیں رہے ہم. افسوس تو یہ ہے کہ اب بھی نہیں کر پا رہے. یہ ایک مہم جو ہمارے تھنک ٹینک ہیں ان کو ادھر سے چلانی پڑے گی, کیونکہ حکومت تو بیچاری بے پناہ مصروف ہے کہ 24 گھنٹے میں سے آدھا وقت وہ اپوزیشن کی سازشوں سے بچنے میں گزارتی ہے اور بقایا آدھا دن ان کے خلاف سازشیں کرنے میں گزار دیتی ہے. ان کے پاس وقت نہیں ہے. یہ تو اب پڑھے لکھے طبقے میں سے ہی آوازیں اٹھیں گی, ادھر کو لایا جائے گا. شاہ صاحب اب تھوڑا سا آگے اس کو لے کے چلتے ہیں. آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں تو رب جلیل اسے مستجاب فرماتا ہے. میں اس سے ذرا آگے ایک سوال کرنا چاہوں گا. میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی کے ایک صحابی ہیں جناب کمیل, ان کی ایک دعا ہے, دعائے کمیل, یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الدعا, اے جلدی راضی ہو جانے والے میرے معبود مجھے بخش دے, میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے بجز دعا کے. دعا پونجی ہے. دعا کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ رب جو سب کچھ جانتا ہے, وہ جسے پتہ ہے کہ میرے اس بندے کو یہ چاہیے, اچھا مالک کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ لبوں پہ آنے سے پہلے عطا کر دے. تو یہ دعا کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ اس طرح کرنے کا پھر کہاں ہمیں کہا گیا؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ بن مانگے بھی عطا کرتا ہے, جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ رب کی رحمتیں بے پایہ ہیں اور وہ ایسا رحیم و کریم ہے, ایسا رحمان ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے ماننے والا کون ہے, میرا منکر کون ہے, مجھے واحد جاننے والا کون ہے, اور میرے ساتھ شرک کرنے والا کون ہے, اس کی رحمتیں سب پر برستی ہیں. یہ تو ہم خالق کی بات کر رہے ہیں, جی, رب کی بات کر رہے ہیں, جی, اس داتا کی بات کر رہے ہیں جو اپنی مخلوق کے لیے بڑا بے پناہ مہربان ہے. اس میں
اس کی مخلوق کا جذبہ شکر اور ایکنالجمنٹ کہاں ہے اس کی رحمتوں کی. شکر. تو اس کی ایکنالجمنٹ یہی ہے کہ رب کے حضور ہمیشہ دست سوال دراز کیا جائے. لیکن یہ ایک علیحدہ سے سوال ہے کہ ہم سنت پر عمل کرتے ہیں اور رب سے دنیاوی دعائیں نہیں کرتے بلکہ دوسری دعائیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کہیں ایک بات بھی ایسی نہیں ملتی جہاں یہ ثابت ہو جائے کہ دنیاوی چیز مانگی. اپنے لیے کچھ مانگو. دنیاوی چیز. ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب غزوہ بدر کا واقعہ کوٹ کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت میں مصروف رہے, دعا مانگتے رہے. لیکن یہ تو دیکھیے کہ دعا کے الفاظ کیا تھے. وہاں بھی اللہ کے دین کی فکر تھی. اس دعا میں بھی یہی تھا کہ اگر یہ جماعت مٹ گئی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہاں دنیاوی غرض پھر بھی نہیں تھی. تو اس سنت پہ عمل کیا جائے اور رب تعالیٰ سے اس کا رحم مانگا جائے, اس کی رحمتوں کا سوال کیا جائے, اس سے مغفرت کی التجا کی جائے, یا ہم دنیاوی چیزیں مانگتے رہیں. یقینی طور پہ ہم محتاج ہیں رب تعالیٰ کے ہر چیز کے لیے, اور رب سے ہی مانگنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیائی دعائیں مانگی جائیں. تو ہم اس سے اس کا رحم بھی مانگ سکتے ہیں, اس کی رحمت بھی مانگ سکتے ہیں, مغفرت بھی مانگ سکتے ہیں. اس سے دعا مانگنا ہماری بندگی کی نشانی ہے, میں تو یہ کہوں گا. شاہ صاحب, نوجوان نسل جو ہے وہ ابھی جیسے آپ نے یہ بات کی ہے, تو میرے اگلے سوال کا جواب آپ نے پہلے دے دیا, لیکن پھر بھی میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. نوجوان نسل شدید قسم کی ڈپریشن, انگزائٹی میں ہے, اور اسی حوالے سے جو ابھی کی جو ریسرچ ہے وہ یہ کہ 40 سال مکمل نہیں ہوتے اور دل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نوجوان, اور دل کا جو ہے وہ انجیوگرافی وغیرہ سارے نظام ہے, اور پھر کئی تو ایسے ہیں کہ جو خالق حقیقی سے جا ملے. وہ شدید ڈپریشن ہے. لیکن یہ ایک چیز ہے کہ نوجوان مایوس نظر آتا ہے دعا سے بھی. تو دعا کیا دروازے کھولتی ہے, مایوسی کے دروازوں کو ختم کرتی ہے؟ لیکن آپ نے کہا کہ اپنے لیے کہ اپنے علاوہ خیر کی دعا اور مانگنی چاہیے. دیکھیے, نوجوانوں کو شاید الزام نہ دیا جا سکے, اس کا تمام تر جو برڈن آف ریسپانسبلٹی ہے نوجوانوں کی اس کیفیت کی, وہ میری نسل پر آتی ہے. اچھا. ہم لوگ نوجوانوں کو اس طریقے سے بتا ہی نہیں پاتے جو زبان وہ سمجھیں گے. آج کا نوجوان آج سے 60-70 سال پرانے نوجوان کی نسبت بالکل مختلف ہے. آج کے نوجوان کی ایکسیس پوری دنیا میں ہے. پوری دنیا میں بالکل تمام دنیا اس کی فنگر ٹپس پر ہے کہ انٹرنیٹ پہ جا کے ایک کی اسے پریس کرنی ہے, کسی جگہ بھی اسے ایکسیس مل جائے گی. اس کا ایکسپوئر بہت ہے, اور اس ایکسپوئر نے جہاں اسے مینٹل ہورائزن اس کا براڈن کیا, وہاں اسے لاجیکل مائنڈ بھی دے دیا ہے. اب وہ صرف لاجیکل گفتگو کو تسلیم کرتا ہے, اس کے علاوہ کسی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اس میں فلسفہ بھی ہے. آپ کسی نوجوان سے بات کر کے دیکھیے, لاجک پہ بات کر رہے ہیں, ادھر سے جو سوال آئیں گے
وہ سارے کے سارے فلسفہ آپ سے ڈسکس کرے گا فلسفی کو، لیکن بڑے لاجیکل گراؤنڈز پر ہوگا وہ. اس کو ایک سالڈ ایکسپلینیشن چاہیے ہر چیز کی، وہ ہم اسے نہیں دیتے ہیں. یہ میرا یہ سوال پچھلے سے متصل ہے کہ آپ کا میں نے ایک بیان سنا تھا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ خواہش جو اللہ از اے بیسٹ پلانر، کہ اللہ نے وہ چیز آپ کے لیے پہلے لکھ دی ہوتی ہے، آپ اس کی خواہش کرتے ہیں. تو وہ بھی ذرا بتا دیجیے گا کہ آپ کے مرشد کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی، اور اس میں آپ جو خواہش ہے انسان کی، کیا انسان کو اپنی خواہشات پر قابو رکھنا چاہیے یا پھر خواہشات کم کر دینی چاہیے، یا کرنی ہی نہیں چاہیے خواہشات، کیونکہ اللہ نے تو لکھ دیا ہے جو اس کے نصیب میں ہے وہ تو اسے ملے گا. یہ شاید جس گفتگو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ میں اتنا کلیئرلی کر نہیں پایا ہوں گا جو آپ پر چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اصل میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ نے ایک سوال کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ میں نے اپنی ضروریات اتنی کم کر لیں کہ میں امیر ہو گیا. واہ واہ، سبحان اللہ. اس پر بیس کر کے میں نے عرض کی تھی کہ انسان کو پریشانی زیادہ اس وقت آتی ہے جب اس کی خواہشات حد سے بڑھ جائیں. تو خواہشات کو اگر ہم کنٹرول کر پائیں تو پھر فرسٹریشن کم آتی ہے. وہ میں یہ عرض کر رہا تھا. نہیں شاہ صاحب، میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ کا انٹرویو کروں، تو میرا اس میں طمع تو نہیں تھا نا کہ میں آپ کا. نہیں، یہ تھوڑا سا شاید ریلیونٹ نہ ہو یہ بات. جب ہم خواہشات کی بات کرتے ہیں تو ہم دنیاوی یا میٹیریل گینز کی بات کرتے ہیں. یوں کہہ لیجیے آپ میٹیریل گینز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. میں تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں جو کہ میں نہیں کر سکا، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں. تو میری خواہش یہ ہے کہ مجھے ایسی جاب مل جائے جہاں میں بہت بڑا باس ہوں. اب میں یہ نہیں دیکھ پا رہا کہ جس آدمی سے میں انسپائر ہو رہا ہوں اس کو دیکھ کے، اس کی بیک پر اس کا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے. ان 30 سالوں میں کس کس مل میں سے وہ گزرا ہے، کیا کیا محنت کی ہے، وہ میری نظر سے اوجھل ہے. میں اس کا آج دیکھ رہا ہوں. تو خواہش میں یہ کر رہا ہوں کہ میں اس طرح کا باس بنوں. مجھے پہلی جاب زندگی کی جو ملے وہ بھی ویسی ہی ملے جیسا وہ ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. مجھے ایز جونیئر ایگزیکٹو اسٹارٹ لینا ہے، پھر میں وہاں صحیح کرنی ہے. اسی طرح میری خواہش یہ ہوگی کہ مجھے بہترین گاڑی مل جائے. رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے مجھے عطا کر دیتا ہے کرولا. پسند ہی نہیں آتی کہ میرے پاس تو ایس کلاس مرسڈیز ہونی چاہیے، بی ایم ڈبلیو ہونی چاہیے، رولز رائس ہونی چاہیے. وہ بھی سواری، یہ بھی سواری. اسی طرح ایک بڑے گھر کی نوکر چاکر جس میں ہوں، اس کی خواہش میں وقت سے بہت پہلے کرتا ہوں. تو یہ جو خواہشات ہیں جو میں وقت سے پہلے کر رہا ہوں وہ مجھے فرسٹریٹ کرتی ہیں جب حاصل نہیں ہوتی، اور پھر میں ڈپریشن اور انگزائٹی کی طرف جاتا ہوں. شاہ صاحب، آخری سوال ہے میرا، لاسٹ کوشچن ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، کیا تمام آدمی اشرف المخلوقات ہیں؟ اور اگر آپ نے شروع میں کربلا کے بات کی تو ذرا میدان کربلا میں ہی جاتے ہیں کہ ایک طرف تو 9 لاکھ آدمی ہیں اور ایک طرف 72 انسان ہیں،
اور ان میں ایک گھوڑا ہے جو نصرت امام میں نیزے اور تیر کھا رہا ہے، کیا وہ گھوڑا اشرف المخلوقات نہیں کہلایا جانا چاہیے؟ اور وہ جو آدمی ہیں وہ درندے کہلائے جانے چاہیے؟ اشرف المخلوقات کا کیا فلسفہ ہے؟ سورہ 3 کو پڑھیے، اس میں رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا. پیدا کیا. اب جو بہترین تقویم پر پیدا ہوا وہ دوسروں سے یقینی طور پہ اشرف ہوگا. اسی بنیاد پہ اسے اشرف المخلوقات لوگ کہتے ہیں. پھر انسان کو رب تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے. کسی اور کو نائب نہیں بنایا ہے. انسان کو عقل بھی عطا فرمائی ہے، علم بھی عطا فرمایا ہے، اختیار بھی عطا فرمایا ہے، اور مجبوری بھی دی ہے. دونوں چیزیں ہیں. تمام احساسات. یہ چیزیں کسی اور کو حاصل نہیں ہیں. تو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان سپیریئر ہے دوسری تمام مخلوقات پر، تو وہ اسی نسبت سے کہا جاتا ہے. اس گھوڑے کو یقینی طور پر ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے دوسرے گھوڑوں پر، اس لیے کہ اس پر جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کی تھی، اور اس گھوڑے نے اس جنگ میں زخم بھی کھائے تھے لیکن ثابت قدم رہا تھا. بالکل. اس وجہ سے دوسرے گھوڑوں میں ایک فضیلت تو رکھتا ہے لیکن انسانوں پر نہیں ہے. انسانوں پر نہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ انٹرویو آج کا بہت کلرفل انٹرویو رہا، اور اس میں ہم نے جو چیزیں ہم ڈسکس کر سکتے تھے ہم نے کی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمارے ساتھ موجود تھے سید سرفراز احمد شاہ صاحب. آپ نے یقیناً اس گفتگو کو بہت انجوائے کیا ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.